بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج سب سے پہلے ان سب کو وعلیکم السلام جو سلام کہتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہم سب کے گھروں میں رزق میں تنگی کیوں آتی ہے، رزق میں تنگی کے اسباب کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن میاں بیوی کے اندر یہ تین باتیں ہوتی ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں رزق میں بے برکتی آتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک آدمی بھی نماز پڑھنے آتا اور وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا۔ باقاعدگی سے پانچوں نمازیں وہ پڑھتا تھا، بہت ہی نیک اور پرہیزگار لگتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی توجہ اور نظر ہوتی تھی اس پر کہ یہ ایک اچھا اور نیک آدمی ہے۔ تو کچھ دن ہوئے وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کہ خیر ہو کہ وہ شخص کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا، کیا بات ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا آج کل۔ بہرحال وہ ایک دن کسی گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں پر شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورت کے رونے کی اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مرد بری طرح اسے لان تان کر رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، اسے مار پیٹ رہا تھا برے طریقے سے، اور وہ عورت بیچاری رو رو کے زارو زار اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ تو جب وہ برداشت نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا۔ جب باہر وہ بندہ آیا تو وہ دیکھ کے پہلے تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی شخص تھا جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہی نیک پرہیزگار متقی جسے وہ بہت نیک سمجھتے تھے۔ تو یہ وہی شخص ہے، پہلے تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور پھر اس بندے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، گھر میں اتنی شور شرابہ کیوں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بس جناب کیا بتاؤں کہ میری جس دن سے میں نکاح کر کے اس عورت کو لایا ہوں، یہ عورت میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے، گھر میں رزق میں تنگی ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پائی پائی کو محتاج ہو گیا ہوں، بس یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے۔ جب سے اس گھر میں اس عورت کو بیاہ کے لایا ہوں، میرے گھر میں تو جیسے خوشحالی ہی ختم ہو گئی ہے اور غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تو یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ عورت خوش بخت نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو اس عورت نے کہا، یا امیر المومنین، جب سے میں اس شخص کے ساتھ بیائی گئی ہوں، اس شخص کے ساتھ میں ایک دن بھی خوش نہیں رہی۔ پہلے یہ کہتا تھا کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا، وہ جہیز نہیں دے سکتا تھا۔ جب میری شادی ہو گئی تو اس شخص نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، مجھے لان تان کرتا، مجھے دوسروں کی مثالیں دیتا کہ فلاں اتنا جہیز لائی، فلاں اتنا جہیز لے کر آئی، اور تم ایسی منحوس ہو کہ جہیز میں کچھ بھی لے کر نہیں آئی، بلکہ میرے گھر میں غربت زیادہ بڑھ گئی ہے، میرے گھر میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، میں تو جیسے کوئی عذاب اپنے گھر میں لے کر آ گیا ہوں، پریشانیوں کا ڈھیر لے کر آ گیا ہوں، اور مجھے یہ لان تان کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور مارتا پیٹتا بھی ہے، اس لیے میں ہر وقت روتی رہتی ہوں، لیکن میں پھر بھی کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ اس عورت نے بتایا کہ یا امیر المومنین، جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، یہ شخص مجھ پہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ایک دن بھی خوش نہیں رہی اور ہمیشہ روتی رہتی ہوں۔ اب یہ مجھے گھر سے نکالتا ہے، آپ بتائیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں کہاں جاؤں، میں کس کے گھر رہوں؟ معاشرے میں ایک عورت
کو جب گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کی مار برداشت کر لیتی ہوں، اس کی گالیاں سن لیتی ہوں، اپنی ذلت کروا لیتی ہوں، طعنے سن لیتی ہوں، اور لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ حضرت امیر المومنین نے اس شخص سے کہا کہ یہی وجہ ہے تمہارے گھر میں رزق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ تم لڑتے رہتے ہو اور تم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتے، اپنی بیوی کو تم دکھی رکھتے ہو۔ جب میاں بیوی خوش ہو کر بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے، اللہ آسمان پر مسکراتا ہے۔ جب میاں بیوی زمین پر مسکراتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے گھر میں خوشیاں بھر دو، ان کی جھولی میں خوشیاں ڈال دو۔ تو جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ان گھروں میں نحوست آ جاتی ہے، وہاں رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے رزق کی کمی کی وجہ مت سمجھیں۔ ہاں، جب آپ اس کو خوش رکھیں گے تو اللہ خوش ہو کر آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر کے معاملات صحیح ہو جائیں گے، رکے ہوئے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ بیوی پھر خوش ہو کر اللہ سے سچے دل سے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن جو حضرات اپنی بیوی کو منحوس سمجھتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، جہیز کے طعنے دیتے ہیں، تو ان پر آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ چاہے وہ سارا سارا دن محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو وہ بات نہیں، وہ سکون نہیں ملتا اس کو گھر میں، کیونکہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المومنین نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ اپنی بیوی کے معاملے میں نرمی اختیار کرو، اپنی بیوی کو خوش رکھو، پھر دیکھو تمہارے گھر میں کس طرح خوشحالی بھی آ جائے گی اور برکت بھی آ جائے گی اور رزق بھی بڑھ جائے گا۔ یہ کتنی آسان بات ہے کہ اگر ایک اپنی بیوی کو پیار محبت سے ایک نوالا کھانے کا، روٹی کا کھلا دیتے ہیں تو اس سے بھی اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کل جو تنگی اور رزق میں کمی کے اسباب ہیں ان میں سے یہ ایک سب سے بڑا سبب ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے واقعے کے ساتھ بیان کیا، پورا بتایا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس طرح میاں بیوی کے لڑنے سے گھر میں تنگی ہوتی ہے، رزق میں کمی آتی ہے۔ اس لیے جو بھی حضرات آپس میں گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہماری پریشانیوں کا کہیں یہ تو ایک بڑا سبب نہیں ہے گھر میں تنگی کا، اور اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ اولاد پر بھی پڑتے ہیں جو ہمیں پھر بعد میں ساری زندگی بھگتنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے، ہم سب کے گھروں میں اللہ سکون دے اور ہماری زندگیاں آسان کر دے۔ آمین۔